بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم تیمم کی قسموں کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ کن چیزوں سے تیمم ہو جاتا ہے اور کن سے نہیں ہوتا، تو آئیے اس کے متعلق مزید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، یعنی جس کا وضو نہیں ہے اور اسے غسل کرنے کی حاجت ہے اور وہ پانی پر قدرت بھی نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے، یعنی وہ بہن وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے گی۔ ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھی ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی ایسی بیماری ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں وضو یا غسل کروں گی، نہاؤں گی یا وضو کروں گی، تو اس کے کرنے سے، یعنی وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے میری بیماری بڑھ جائے گی اور دیر سے میں صحت یاب ہوں گی، میں صحیح طریقے سے جلدی صحت یاب بھی نہیں ہو سکوں گی، اور اپنا تجربہ بھی ہے اس کا۔ اور آگے بھی سنیے، یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، یعنی اس کا ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی میں وضو یا غسل کرتی ہوں مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس طرح کی کوئی بیماری لگتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ میرا وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے میری بیماری بڑھ جاتی ہے۔ یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، یعنی کوئی اچھا قابل طبیب ہو، اچھا ڈاکٹر، اور ظاہری طور پر وہ فاسق بھی نہیں ہے۔ فاسق کہتے ہیں رب کے نافرمان کو، یعنی بندوں میں یہ مشہور بھی نہیں ہے کہ وہ فاسق ہے۔ وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، یعنی اچھا طبیب ہے، اچھا ڈاکٹر ہے اور فاسق بھی نہیں ہے، اور وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، یعنی آپ کے لیے پانی نقصان دہ ہے، تو کیا ہوگا؟ ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتی ہیں۔ اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائیے اور پورے سر کا مسح کیجیے، یعنی اگر سر سے نہانے میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ زکام لگا ہوا ہے یا کچھ اور اس طرح کی ہے کنڈیشن کہ اگر سر سے نہائیں گی، غسل کریں گی، پانی نقصان کرے گا، تو وہ کیا کریں گی؟ اسلامی بہن گلے سے نہائیں گی اور پورے سر کا مسح کر لیں گی، جس طرح وضو میں مسح کرتے ہیں اس طرح پورے سر کا وہ مسح کر لیں گی۔ جہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتی ہیں۔ چاروں طرف مطلب مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان چاروں طرف میں 1 میل تک پانی کا اگر پتہ نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، تو وہاں بھی وہ تیمم کر سکتی ہیں۔ اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں، یعنی اب کسی کے پاس اتنا آب زمزم شریف ہے جو وضو اس سے کر سکتی ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا اب جائز نہیں ہوگا۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے، یعنی اتنی سردی ہے کہ نہانے سے وہ مر جائے گی یا بیمار ہو جائے گی، اس کا پورا یقین ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، تو کیا نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں، یعنی کوئی قیدی ہے اور اسے قید خانے والے وضو کرنے ہی نہیں دیتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اعادہ کر لے۔ اعادے کا مطلب ہے کسی چیز کو دوبارہ لٹانا، تو وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا، اس وقت وہ نماز پڑھ لے گا تیمم کر کے، اور بعد میں اس نماز کی قضا کر کے اس کو پڑھے گا، اس کو لٹائے گا۔ اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے اور بعد میں اعادہ کر لے، یعنی پہلے تو وہ وضو نہیں کرنے دے رہے تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے،
اور بعد میں اعادہ کر لے، اور اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے تو اشارے سے پڑھے، یعنی اشارے سے نماز پڑھے کہ انہیں پتہ نہ چلے، اور بعد میں اعادہ کر لے، بعد میں اس نماز کو لٹا لے، دوبارہ ادا کر لے۔ اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں یا پانی تک پہنچ کر وضو کرنے تک قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا، یعنی اگر کسی کو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ پانی تلاش کرنے میں یا پانی تک پہنچ کر وضو کرنے میں یعنی اتنی دیر لگ جائے گی کہ اگر کسی قافلے کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، تو وہ قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی، تو کیا اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے؟ فتویٰ رضویہ مخرجہ جلد 3 صفحہ 417 پر ہے، اگر ریل چلے جانے کا اندیشہ ہو، یعنی ریل گاڑی چلے جانے کا اندیشہ ہو، تب بھی تیمم کرے اور اعادہ نہیں، یعنی اس میں وہ لٹائے گا نہیں نماز کو۔ آج ہم نے تیمم کے متعلق مزید مدنی پھول سنے، انشاءاللہ عز و جل اگلی دفعہ اسی طرح اچھے اچھے مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔